اب دیکھو عراق پہ جب بمباری ہو رہی تھی نا، 27 اتحادی ملک مل کے عراق پہ بم برسا رہے تھے، تو عربوں کا پتہ ہے کیا بیان آیا تھا عرب حکمرانوں کا، کہ کسی اور عرب ملک پہ اٹیک ہم برداشت نہیں کریں گے. میں چھوٹا تھا اس وقت، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کاش یہ جو عرب کنٹری کا بادشاہ یہ کہہ دیتا کہ کسی اور اسلامی ملک پہ ہم یہ برداشت، اول تو عراق پہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ مجبوری میں برداشت کر رہے ہو تو آپ یہ کہہ دو نا کہ عراق ایک اسلامی کنٹری ہے، اس پہ تو ہو گیا، کسی اور کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت، کسی اور اسلامی کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن پروپیگنڈے کا اثر دیکھو کہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں ان کی زبان پہ بھی اسلام نہیں آتا. کیا آ رہا ہے؟ عربیت. تو یہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا میرے بھائی. جس نعرے کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا اسی کی بیس پہ آپ جنگیں لڑ رہے ہو اور لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو. تو اگر یہ عرب کی جنگ ہے تو پھر غیر عرب تھوڑی آئیں گے اس میں. تبلیغی جماعت دنیا میں پھیل گئی نا. اگر حاجی عبد الوہاب صاحب یا مولانا الیاس رحمۃ اللہ نعرہ لگاتے کہ بھائی جتنے بھی ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ہم ایک خاص طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں، انڈیا پاکستان کے لوگ جمع ہو جائیں، تو کینیا سے جماعت آتی؟ وہ کیا ہو گیا بھائی؟ کینیا والے بولتے بھائی تمہارا مسئلہ ہے یار، ہمیں کیوں بیچ میں رگڑ رہے ہو ہیں بھائی. دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی.